بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل و کرم سے نیو سیشن کا آج باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور آج ہمارا پہلا سبق ہوگا۔ کل جیسا کہ میں نے کہا تھا، سب سے پہلے ہم تفہیم اسلامیات کے جو سوالات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ کتاب ہے تفہیم اسلامیات، اس کے مصنف جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کتاب 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ MCQs کے اوپر مشتمل ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مختصر سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں جو سب سے پہلا عنوان ہے وہ القرآن الکریم، تفسیر اور اصول تفسیر کے متعلق ہے، یعنی قرآن اور اصول تفسیر۔ اس حصے میں ابتدائی 99 سوالات ہیں، جن میں الفوز الکبیر سے اہم سوالات لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر اور اصول تفسیر کے حوالے سے مزید سوالات بھی ہیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا، یہاں جو سوال موجود ہے ہم وہ سوال پڑھیں گے، اس کا جواب پڑھیں گے، اور پھر اس حوالے سے جو ضروری باتیں ہوں گی وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہوگا کہ کلید اسلامیات میں جو حصہ انشائیہ ہے اس کا آپ خود مطالعہ کریں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں گے، یہاں اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اور پھر آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے بھی آپ کا دل چاہے تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا سوال ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآنی علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ تو اس کا جواب ہے 5۔ تیسرا سوال ہے، قرآنی علوم کو شاہ صاحب نے کس نام سے موسوم کیا ہے؟ یعنی شاہ صاحب اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے علوم خمسہ۔ چوتھا سوال ہے، عبادات، معاملات، معاشرت اور سیاست سے تعلق رکھنے والے علم کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے علم الاحکام۔ اگلا سوال ہے، علم مخاصمہ میں کن لوگوں سے بحث و مباحثہ ہے؟ یہود و نصارہ سے، مشرکین سے، منافقین سے؟ درست جواب ہے ان سب سے۔ اب یہ جو سوالات ہیں یہ الفوز الکبیر سے متعلق ہیں، اور پھر الفوز الکبیر جو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے اس کے پہلے باب سے متعلق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے متعلق سوال انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی۔ شاید کہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جس میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں نہ پوچھا گیا ہو۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، اور اسی طرح آپ کے جو کارنامے ہیں، کتب ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے۔
تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 1114 ہجری ہے، 1703 عیسوی ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ قطب الدین احمد ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا جا چکا ہے، شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد۔ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ شاہ عبد الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کی وفات 1176 عیسوی کو ہوئی، ہجری کو 1176 ہجری، جو 1762 عیسوی ہے۔ کیونکہ فی الوقت جو ہے ہم صرف الفوظ الکبیر کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ نے قرآن فہمی کے سلسلے میں ایک مختصر سا رسالہ لکھا جس کا نام آپ نے رکھا الفوظ الکبیر فی اصول التفسیر۔ آپ کی یہ کتاب بنیادی طور پہ فارسی زبان میں ہے۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی ہے، بعد میں اردو تراجم بھی اس کے موجود ہیں اب، اور عربی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کتاب کو آپ نے 5 ابواب پر مرتب کیا، جن میں جو پہلا باب ہے وہ قرآنی علوم کے سلسلے میں ہے، جس کو آپ جو ہے علوم خمسہ کا نام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں باب اول علوم خمسہ کے بیان پر مشتمل ہے، یعنی 5 علوم کے بیان پر مشتمل ہے جن پر نص قرآنی دلالت کرتی ہے، یعنی قرآن مجید کا جو مقصد نزول ہے بنیادی طور پر وہ یہی 5 علوم ہیں۔ اور پھر آپ نے ان 5 علوم کو جو تقسیم کیا مختلف عنوانات میں، ان میں پہلا علم جو ہے وہ علم الاحکام ہے، اور علم الاحکام یہ احکام جو ہے حکم کی جمع ہے۔ علم الاحکام سے مراد یہ ہے کہ وہ معاملات یا وہ چیزیں جن کا تعلق چاہے عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے روزمرہ کے معاملات سے ہو، یا پھر یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے ہو، رہن سہن سے ہو، یا پھر یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے سیاست سے ہو، یعنی یہ علم الاحکام کا دائرہ کار ہے۔ اس میں ہماری عبادات بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے معاملات بھی شامل ہیں، اس میں جو ہے معاشرہ بھی شامل ہے، اس میں سیاست بھی شامل ہے۔ اور احکام کی آپ نے بنیادی طور پہ 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے اوامر اور دوسری ہے نواہی۔ اوامر کہتے ہیں کسی چیز کا حکم، یعنی کسی چیز کو کرنا، اور نواہی یعنی کسی چیز سے منع کرنا۔ پھر اس میں فرض، واجب، مستحب، مباح وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں شامل ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو علم الاحکام ہے اس کی تشریح کرنے والا جو ہے اس کو فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے۔ یہ اہم سوال ہے کہ علم الاحکام کی تشریح یا علم الاحکام کی وضاحت یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ فقیہ یعنی مفتی اور مجتہد کی ذمہ داری ہے۔
ان 5 علوم میں جو دوسرا علم ہے اس کو علم مخاصمہ کہتے ہیں، اور یہاں انہوں نے صرف اتنا بتلایا ہے علم مخاصمہ میں ان لوگوں سے بحث و مباحثہ کیا گیا ہے، یعنی ایک گروہ ہے یہود، ایک ہے نصارہ، اور گروہ نمبر 3 ہے مشرکین، اور گروہ نمبر 4 ہے منافقین۔ تو گویا کہ 4 گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ آپ سے پیپر میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، انٹرویو میں بھی، کہ کتنے لوگوں سے یا کتنے فرقوں سے قرآن میں بحث و مباحثہ کیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے 4۔ وہ 4 ہیں مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین۔ مخاصمہ گرامر کے لحاظ سے یہ مصدر ہے باب مفاعلہ کا، اور مخاصمہ کا لفظی معنی ہے بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا۔ اس کو علم المناظرہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے گمراہ فرقوں کے جو جھوٹے عقائد ہیں وہ بیان کر کے، ان کی برائیاں بیان کر کے ان سے نفرت دلایا ہے۔ اسی طرح گمراہ فرقوں کے جو شکوک و شبہات تھے، قرآن مجید نے عقلی اور نقلی دلائل سے ان کا رد کیا ہے۔ اس طریقے سے گمراہ فرقوں سے مخاصمہ ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھیں، قرآن میں 4 فرقوں سے مخاصمہ ہوا، اور یہ مخاصمہ 2 طرح سے ہوا۔ قرآن میں مخاصمہ 2 طرح سے ہوا۔ نمبر 1، ان کے جھوٹے عقائد اور ان کی برائیاں بیان کر کے قرآن نے نفرت دلایا ہے۔ نمبر 2، گمراہ فرقوں کے جو شکوک و شبہات تھے، قرآن مجید نے عقلی اور نقلی دلائل سے جو ہے ان کا رد کیا ہے۔ تو ابتدائی 5 سوالات جو ہیں ان کی وضاحت یہی ہے جو یہاں پہ ہم کر چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 216 کھول لیں، صفحہ نمبر 216، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 216 کا جو آخری سوال ہے وہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ تو جواب ہے حضرت شاہ ولی اللہ۔ دوسرا سوال جو صفحہ نمبر 217 کا پہلا سوال ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کب پیدا ہوئے؟ تو لکھا ہوا ہے 1703 عیسوی، میں بتا چکا ہوں، دہلی میں۔ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے فتح الرحمن۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کب وفات پائی؟ تو اس کا جواب ہے 1762۔ یہ وہ سارے سوال ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا جو فتح الرحمن کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے مضامین قرآن کو 5 علوم میں تقسیم کیا ہے۔ پیچھے جو ہم پڑھے ہیں وہی ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو کہتے ہیں علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ۔ یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ 5 علوم کو شاہ ولی اللہ جو ہے علوم خمسہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے 2-3 سوال چھوڑ دینے ہیں، آگے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اصول تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب الفوز الکبیر کس زبان میں تحریر ہوئی؟ تو یہاں پہ اس کا جواب لکھا ہے عربی۔ یہ درست نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے فارسی زبان میں کر دیں، درست کر لیں اس کو۔
کہ اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ کی جو کتاب ہے الفوز الکبیر، ایک تو آپ کو یہ مل گیا کہ الفوز الکبیر کا موضوع جو ہے یہ اصول تفسیر ہے، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے، اصول تفسیر ہے، اور اس کی زبان جو ہے وہ فارسی ہے، عربی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ ولی اللہ نے منافقین کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ تو اس کا جواب لکھا ہے 2۔ تو یاد رکھیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے مگر دل اس کا کفر پہ مطمئن ہو، دل میں کفر ہو۔ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ 4 گمراہ فرقوں سے مخاصمہ ہوا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی جمع جو ہے وہ منافقین ہے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں منافق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ منافق ہیں جن کو کہا جاتا ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق کا مطلب یہ ہے کہ جن کا عقیدہ جو ہے وہ کفر پر ہے، جو ظاہری طور پہ تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ عملی منافق ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ جو اعتقادی منافق ہے، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دل میں کفر اور اسلام دشمنی کو چھپائے رکھتا ہے، ایسے منافقین کے بارے میں اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں عملی منافق وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے لیکن عقیدہ اس کا کمزور ہے، وہ دنیا پرست ہے، وہ خواہش پرست ہے، رسول اللہ اور اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے لیکن وہ محبت کمزور ہے، شکوک و شبہات میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ یہ جو منافق ہے اس کی 4 نشانیاں بیان کی شاہ ولی اللہ نے کہ نمبر 1، پہلی نشانی جو ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ پھر اس عملی منافق اور اعتقادی منافق کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے فرمایا رسول اللہ کے بعد اعتقادی منافق کی پہچان ممکن نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک رسول اللہ کو مطلع کر دیتا تھا لیکن رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب اعتقادی منافق کے بارے میں جانکاری ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جو عملی منافق ہے اس کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر شاہ ولی اللہ نے ایک اور بات بھی بتلائی ہے، آج کے دور میں اگر ہم منافقین کا پریکٹیکلی اور عملی نمونہ دیکھنا چاہیں تو فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھو جو بادشاہ کے درباری ہیں، جو بادشاہ کے حواری ہیں، وہ بادشاہوں کی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ترجیح دیتے ہیں، وہ بادشاہوں کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جو ہیں منافق ہیں، منافقین کا عملی نمونہ ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ نے اپنے دور کے حوالے سے یہ بات بھی بتلائی کہ آج کے دور کے جو فلسفی ہیں، جو منطقی ہیں،
جو فلسفہ اور منطق میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو دین کے بارے میں بھی شکوک و شبہات آتے ہیں، یہ لوگ بھی حقیقت میں منافق ہی ہیں۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیں آپ اسی کتاب میں کہ الفوز الکبیر کے مطابق قرآن میں کتنے گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ تو صفحہ 218 کا پہلا سوال ہے، جواب لکھا ہے 4، یہ بھی درست نہیں، 3 لکھا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کا درست جواب کیا ہے؟ 4 ہے کہ الفوز الکبیر کے مطابق قرآن میں 4 گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے 2-3 سوال چھوڑ دینے ہیں، ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ سوال ہے پھر اس کے بعد الفوز الکبیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ آپ کے سامنے جواب لکھا ہے 7، یہ بھی غلط ہے، درست جواب ہے 5۔ الفوز الکبیر 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ علوم خمسہ کا ذکر یعنی 5 علوم کا ذکر یہ الفوز الکبیر کے پہلے باب میں ہے، یہ بات درست ہے۔ ناسخ و منسوخ کا ذکر، ناسخ منسوخ کسے کہتے ہیں آگے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا ذکر الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسلوب قرآن حکیم، قرآن حکیم کے اسلوب کا ذکر یعنی قرآن کے طرز بیان کا ذکر کہ قرآن جو ہے وہ شاعری ہے یا قرآن نثر ہے یا اس سے ہٹ کے ہے کچھ، قرآن کا انداز کیسا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلوب قرآن۔ اس کا ذکر الفوز الکبیر کے تیسرے باب میں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اعجاز قرآن پر بحث الفوز الکبیر کے تیسرے باب میں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے اس کو۔ اعجاز قرآن کا مطلب قرآن معجزہ ہے۔ حروف مقطعات، وہ حروف جو لکھنے میں ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں الگ پڑھے جاتے ہیں، جن کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 14 ہے، 29 صورتوں کے شروع میں ہے، ان پر بحث جو ہے الفوز الکبیر کے چوتھے باب میں ہے۔ الفوز الکبیر کا کون سا باب جو ہے ایک مستقل رسالہ ہے، شاہ ولی اللہ نے اس کو ایک الگ رسالے کا درجہ بھی دیا، وہ 5واں باب ہے جس کا نام حضرت شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ فتح الخبیر تجویز کیا ہے۔ تو یہ 5 ابواب کا خلاصہ بھی آ چکا ہے ہمارے سامنے۔ یاد رکھیں یہ جو 5واں باب ہے یہ 5واں باب عربی زبان میں ہے، 4 باب فارسی میں ہیں، 5واں جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ اگلا سوال ہے علوم خمسہ یعنی 5 علوم، ان میں سے ہم نے علم مخاصمہ کو بھی پڑھ لیا۔ علم مخاصمہ کہتے ہیں بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا۔ تو اسی طرح علم احکام بھی ہم نے پڑھ لیا کہ حلال و حرام، واجب، فرض، مباح وغیرہ۔ علوم خمسہ میں وہ کون سا علم ہے جس میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا بیان، انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بذریعہ الہام علم اور صفات الہیہ کا ذکر شامل ہے، تو یہ جو ہے علم تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ 5 علوم میں تیسرا علم ہے تذکیر بآلاء اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم، یعنی اللہ نے قرآن میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، اللہ نے یہ بتلایا کہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے ان کا علم انسان کی فطرت میں ڈال دیا، اور اللہ نے اپنی صفات میں سے ان صفات کو ذکر کیا جن کو ہر عام، خاص، جاہل، عالم، مفتی، کسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بآلاء اللہ، تاکہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھ کر جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ اگلا سوال دیکھیں، علوم خمسہ میں سے کس علم کے ذیل میں اللہ کے خلق کردہ واقعات کا بیان آتا ہے جو کہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب سے متعلق ہیں، تو اس کو علم تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں۔
یہ پانچواں علم ہے جس کو علم تذکیر بایام اللہ کا نام چوتھا علم ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ان تاریخی واقعات کو ذکر کیا گیا ہے جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعامات کیے یا نافرمان اقوام پر عذاب نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے انہیں نجات دی، جیسے قوم یونس کا ذکر ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ان قوموں کا تذکرہ بھی کیا جو نافرمانی کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہوئے، جیسے قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ کے دنوں کے ساتھ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا۔ یہ جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے، ان کا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے، قصہ بیان کرنا نہیں ہے ان کا مقصد، بلکہ لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچانیں، لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے فرما برداری اختیار کریں اور نافرمانی کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ نے یہ والی آیات نازل کی۔ اگلا سوال ہے، علوم خمسہ میں سے کس علم میں موت، حشر، نشر، حساب، میزان، جنت جہنم کا ذکر ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا موت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کا ذکر کیا، جنت جہنم کا تذکرہ کیا، قیامت کے روز دوبارہ اٹھنے کا ذکر کیا، حساب کتاب اور میزان یعنی ترازو کا ذکر کیا۔ اس علم کا نام ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ لوگوں کو موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے ذریعے جھنجھوڑا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ایک انسان موت کے وقت کتنا بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ قیامت کی علامات ذکر کی گئی ہیں، اور اس علم کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو ہیں موت اور اس کے بعد والے حالات سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اگلا سوال جو ہے، شرک، تشبیہ، تعریف، انکار معاد اور رسالت پر شبہات کے مرتکب کون تھے؟ مشرکین تھے۔ تحریف، کتمان آیات، افتراء، تساہل اور انکار رسالت محمدی کے مرتکب کون تھے؟ تو جواب ہے یہود و نصارہ۔ یہ دونوں سوال بھی الفوز الکبیر کے پہلے باب سے متعلق ہیں کہ مشرک جو تھے وہ کون تھے۔ قرآن نے جن گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا ان میں ایک فرقہ یا ایک گروہ ہے جس کو مشرک کہا گیا۔ قرآن میں جا بجا مشرکین کا ذکر ہے۔ آخر مشرک کون ہے؟ مشرک کا لفظ بنا ہے شرک سے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کی کیا تعریف ہے؟ موجودہ دور میں مشرکین کا نمونہ کون ہے؟ مشرک جو تھے وہ کن کن گمراہیوں میں مبتلا تھے تو وہ بتائی گئی ہیں۔ مثلا وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ تشبیہ میں مبتلا تھے، وہ تحریف میں مبتلا تھے، وہ انکار معاد کی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ رسالت معاد پر شبہات کے مرتکب تھے۔ اسی طرح یہود جو تھے وہ تحریف، کتمان اور ان چیزوں کے مرتکب تھے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ یہ انشاءاللہ جو ہے ہم کل پڑھیں گے۔ آپ جو ہے اب آ جائیں صفحہ نمبر 220 کے درمیان میں۔ یہاں سوال ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم احکام کی تفصیل کن کے ذمہ ہے؟ تو جواب ہے فقہا۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ہر شخص ہر علم کا ماہر نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ احکامات کی تشریح جو ہے وہ فقیہ کرے گا، وہ مجتہد کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر فتوے دینے لگ جائے تو ہو سکتا ہے وہ فتوے نہ دے سکے، غلط فتوے بیان کر دے،
مولانا طارق جمیل اگر یہود و نصارہ سے مناظرہ کرنے لگ جائے تو ہو سکتا ہے وہ ہار جائے، کیونکہ ان کا میدان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علم احکام کی تشریح جو ہے وہ فقہا کے ذمے ہے۔ اسی طرح علم مخاصمہ کی تشریح جو ہے، تفریع یعنی اس کی وضاحت، یہ متکلمین کے ذمے ہے۔ متکلم کہتے ہیں جو گمراہ فرقوں سے بحث و مباحثہ کرنے میں ماہر ہو، کلام کرنے والا ہو، تو علم مخاصمہ کی وضاحت یہ متکلمین کے ذمے ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آیات احکام کا سبب نزول کیا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں احکامات کیوں نازل کیے ہیں؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، فلاں کام ایسے کرو، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے چونکہ لوگوں میں فاسد اعمال اور مظالم رائج ہو چکے تھے، دین ابراہیمی میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، لوگ برے برے کام کرتے تھے، لوگ ظلم اور تشدد کرتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں احکامات والی آیت نازل کر کے بتلا دیا، لوگوں یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے، یہ منع ہے۔ تو یہ ہے آیات احکام کا سبب نزول۔ اگلا سوال ہے کہ آیات مخاصمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ کہ اللہ نے مخاصمہ والی آیات کیوں نازل کی، کبھی یہود کے خلاف، کبھی مشرکین کے خلاف؟ تو لوگوں میں عقائد باطلہ کا موجود ہونا، چونکہ لوگ باطل عقائد میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے اللہ نے مخاصمہ والی آیات نازل کی تاکہ ان کے جو باطل اور جھوٹے عقائد ہیں ان کی تردید ہو سکے، اور جو ان کے شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ نے یہ آیات کیوں نازل کی جن میں نشانیوں کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل ہو چکے تھے، لاپرواہ ہو چکے تھے، موت سے بے خبر ہو چکے تھے، سابقہ لوگوں کے حالات میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ تو اللہ نے یہ 3 قسم کی آیات نازل کر کے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کو دیکھو، تم کوئی نئے لوگ نہیں ہو، اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام کو دیکھو، جو نافرمان تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، جو نیک اور فرما بردار تھے اللہ نے کیسے ان کو نوازا، اور پھر تو موت سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اس لیے ان چیزوں کو دیکھو۔ تو یہ سوال جو ہیں اس کتاب میں الفوز الکبیر کے پہلے باب کے متعلق ہے۔ الفوز الکبیر کے پہلے باب کے متعلق جتنے بھی سوالات تفہیم اسلامیات میں تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اچھا، اب آپ صرف آخری بات سمجھ لیں، یہ ابھی جو ہم نے آخری 3 سوال دیکھے کہ اللہ نے یہ آیات کیوں نازل کی، یہ آیات کیوں نازل کی، اصل میں شاہ ولی اللہ نے یہ بتلایا ہے الفوز الکبیر میں کہ سوال یہ ہے اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا۔ قرآن کے علوم تو 5 ہیں نا، تو اللہ نے یہ 5 علوم کیوں اتارے ہیں؟ تو اس کا جواب شاہ ولی اللہ نے یہی دیا ہے کہ 5 علوم میں سے جو علم احکام ہے وہ اللہ نے اس لیے اتارا، اس کی آیات اس لیے نازل کی کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم و تشدد کرتے تھے، برے برے کاموں میں مبتلا ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ نے وہ آیات نازل کی تاکہ لوگ اچھے اور برے کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح لوگ غلط عقائد میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ نے مخاصمہ والی آیات اتاری۔ اسی طرح لوگ جو تھے اللہ کی نعمتوں، نشانیوں اور اسی طریقے سے واقعات سے بے خبر اور لاپرواہ ہو چکے تھے، تو اللہ نے وہ آیات نازل کی۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں شاہ ولی اللہ کے نزدیک
نزول قرآن کے بنیادی مقاصد 3 ہیں، یا شاہ ولی اللہ کے نزدیک علوم خمسہ کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، علم احکام اس لیے نازل کی گئیں کہ لوگ جو تھے وہ اس میں مبتلا ہو چکے تھے، فساد میں، اور مخاصمہ والی آیات اس لیے اتاری گئیں کہ لوگ غلط عقائد میں مبتلا ہو چکے تھے، تذکیر والی آیات چاہے وہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہوں، چاہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ ہوں، یا تذکیر بالموت وما بعد الموت ہوں، یہ آیات اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نعمتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ کل انشاءاللہ ہم مزید تفصیل پڑھیں گے مشرکین کی گمراہیاں، منافقین اور یہود و نصارہ کی گمراہیاں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی کلید اسلامیات جن کے پاس موجود ہے وہ صفحہ نمبر 423 کا مطالعہ کریں، 423 سے لے کر بس 423 اور 24-25 یہ 2-3 صفحات کا مطالعہ کریں۔